سامعین حضرات، سونک انٹرپرائزز اس سے پہلے بھی مختلف موضوعات پر کئی نصیحت آموز تقریر آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور سبق آموز تقریر قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ والدین کے حقوق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے حکم کر دیا ہے بجز اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیری موجودگی میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے ہوں تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب اور احترام سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیا۔ اس آیت میں پروردگار عالم انسان کو تاکید فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب یعنی پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے اور پرورش کرنے والے کی بندگی، اطاعت اور فرما برداری کرو، جس نے تمہیں اعضائے سالم دیے، طاقت اور صحت عطا فرمائی، جس نے تمہیں سماعت و بصارت دی، عقل و فہم سے نوازا، جو روزی رسا، مشکل کشا ہے، جو مارتا اور جلاتا ہے، جو بیماری میں صحت، پریشانی میں چین، مصیبت میں صبر اور دکھ درد میں آرام دیتا ہے، جس نے انسان کو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے دنیا میں مامور کیا ہے، جس نے اس کو یہاں کچھ اختیارات عطا کیے، کچھ ذمہ داریاں اور کچھ خدمتیں اس کے سپرد کی ہیں، اپنی مملکت اور اپنی رعیت کے ایک حصے پر اس کو کچھ اقتدار دیا ہے۔ وہ مالک حقیقی ہے، حکم دیتا ہے، اے انسان، تجھے یہاں اپنے مالک کے مقصد کو پورا کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ادا کرنا ہے، آقا کی سپرد کی ہوئی خدمتوں کو انجام دینا ہے، اپنے اختیارات کو، اپنی قوتوں کو حاکم اصلی کے قانون اور اس کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جس قدر زیادہ سرگرمی اور جانفشانی کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں اور اپنی متعلقہ خدمات بجا لائے گا، اور جتنی زیادہ وفاداری اور فرما برداری کے ساتھ اپنے اختیارات کے استعمال میں مالک کی پیروی کرے گا، اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ اس کی آئندہ ترقی کا انحصار اسی پر ہے کہ اپنی زندگی کی مدت ختم کرنے کے بعد جب وہ مالک کے سامنے حساب کے لیے پیش ہو تو اس کے کارنامہ زندگی سے یہ ثابت ہو کہ وہ ایک فرض شناس اور مطیع اور فرما بردار بندہ تھا، نہ کہ سست، کام چور، نہ فرض شناس تھا، یا یہ کہ باغی اور نافرمان تھا۔ غرض اللہ تعالیٰ کی بندگی اور فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی بندگی میں بسر ہو، آپ اپنے کو دائمی اور ہمہ وقتی بندہ غلام سمجھیں، آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خدا کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں خدا کی شریعت کے مطابق کریں، آپ کا سونا، جاگنا، کھانا، پینا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا لین دین، آپ کی تجارت اور زراعت، غرض سب کچھ خدا کے قانون شرعی کی پابندی میں ہو۔ یہ نہیں کہ اپنے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت خدا کی عبادت کے لیے الگ کر لیا اور اس تھوڑے سے وقت میں عبادت کے چند مخصوص مراسم ادا کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ میں نے خدا کا حق ادا کر دیا، اب میں آزاد ہوں کہ اپنی زندگی کے معاملات کو جس طرح چاہوں انجام دوں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ملازم جسے آپ نے رات دن کے لیے نوکر رکھا ہو اور جسے پوری تنخواہ دے کر آپ پرورش کر رہے ہیں، بس صبح شام آ کر آپ کو جھک جھک کر سلام کر لیا کرے، اور اس کے بعد
آزادی کے ساتھ جہاں چاہے کھیلتا پھرے یا جس کی چاہے نوکری بجا لائے۔ اسی طرح جو شخص دنیا اور اس کے معاملات سے الگ ہو کر اپنا سارا وقت صرف نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، قرآن پڑھ لے اور تسبیح پھرانے میں صرف کر دیتا ہے، ان کے علاوہ اور جتنے احکام ہیں ان کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اور جن جن کے حقوق اور ذمہ داریاں اس کے ذمے ہیں ان سب کو پامال کر دیتا ہے، نہ اخلاق ٹھیک ہیں، نہ معاملات درست ہیں، جسے نہ چھوٹوں پر شفقت ہے اور نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ حرام و حلال کی تمیز ہے، نہ جھوٹ اور غیبت سے پرہیز ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے آپ اپنے کارخانے یا دکان اور مکان کے لیے مقرر کریں، مگر وہ کارخانے کو اور اس کے کام کاج کو چھوڑ کر آپ کے سامنے ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑا رہے، صبح سے شام اور شام سے صبح تک آقا آقا غریب پرور پکارتا رہے، اور کارخانے کے متعلق جو ہدایات آپ نے اسے دی ہیں ان کو نہایت خوش الہانی کے ساتھ بس پڑھتا ہی رہے، اور ہدایت کے مطابق کارخانے کی اصلاح اور ترقی کے لیے کوئی کام ذرا نہ کر کے دے۔ ایسے ملازموں کے متعلق جو کچھ رائے آپ قائم کریں گے وہی رائے اسلام کی بھی ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والو، میرے کل احکام کو بجا لاؤ، کل ممنوعات سے بچ جاؤ، کامل شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں یعنی قانون ہے۔ خبردار، ان سے تجاوز یعنی قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے بعض حکموں کو مانے گا اور بعض کو نہ مانے گا تو ایسے بندوں اور ملازموں کے متعلق جو برتاؤ آپ کریں گے وہی برتاؤ خداوند کریم ان غلط تصورات کے تحت منمانی اور جی چاہی عبادت کرنے والوں کے ساتھ کرے گا۔ غرض آپ کی پوری زندگی اطاعت اور فرما برداری میں بسر ہو۔ جو کچھ اس زندگی میں کام کریں وہ خدا کے قانون شرعی کے تحت ہی کریں۔ خدا نے جن تعلقات میں آپ کو باندھا ہے ان سب کے آپ پابند ہیں، اور ان کو اس طریقے سے جوڑیں یا توڑیں کہ جس طریقے سے خدا نے انہیں جوڑنے یا توڑنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ شروع میں ایک آیت تلاوت کی گئی، اس میں پروردگار عالم اپنی بندگی کے ساتھ والدین کے احسان کی بھی تاکید فرما رہے ہیں، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور حقیقتاً اسی نے بچے کو وجود عطا فرمایا ہے، اور والدین اس کی ایجاد کا ظاہری ذریعہ بنے ہیں۔ اس لیے کئی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے، وہ شخص خاک میں مل گیا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا بھی احسان مند رہے۔ اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں ہر طرح کی پرورش اور تربیت کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ انسان جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو ماں حمل کے زمانے سے ولادت کے وقت تک طرح طرح کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ پھر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے، گندگی سے پاک کرتی ہے اور اس کے ایذاؤں کو برداشت کرتی ہے، اور اس پر اپنے آرام اور راحت اور جان و مال قربان کر دیتی ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ اس کو نہ صرف دل سے محبوب سمجھتا ہے بلکہ اس کے کھانے پینے کی تمام ضروریات مہیا کرنے میں انتہا درجے کی کوشش کرتا اور اس کا سارا بوجھ
اپنے سر پر لیتا۔ اس لیے ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، اور پروردگار عالم کے بعد والدین کی فرما برداری کرنا فرض ہے۔ ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ دوسری حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا نفل نماز، صدقہ، روزہ، حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ، الغرض تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اور ارشاد فرمایا، جو آدمی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہوں، اس کے لیے 2 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں، اور اگر صرف ماں یا صرف باپ زندہ ہو اور وہ اس سے خوش رہے تو 1 دروازہ جنت کی طرف کھل جاتا ہے، اور اگر اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں تو اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر صرف ماں یا صرف باپ ناراض ہے تو دوزخ کا 1 دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور یہ حکم ہر حالت میں ہے، خواہ ماں باپ اس کے ساتھ انصاف اور احسان کرتے ہوں یا ناانصافی اور ظلم کرتے ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا، تیری جنت اور دوزخ وہی دونوں ہیں، یعنی اگر راضی رکھے گا تو جنت کا مستحق بنے گا، اور ناراض رکھے گا تو جہنم کا سزاوار ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کر، اگر تیرے سامنے یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں مجبور اور ضعیف سمجھ کر کبھی اف بھی نہ کہنا، اور نہ کبھی انہیں جھڑکنا، اور ان سے گفتگو ہمیشہ ادب اور نرمی سے کرنا۔ یعنی اگر تیری موجودگی میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے ہوں یعنی اف تک نہ کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے میں خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ خدمت کی سعادت بڑی نیک بخت اولاد کا کام ہے۔ اس وقت اپنے بوڑھے والدین کی خدمت گزاری اور فرما برداری سے جی نہ ہارے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اے میرے رب، جب میں بالکل کمزور اور ناتواں تھا، اس وقت انہوں نے میری تربیت میں اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، اور اپنے خیال کے موافق میرے لیے ہر ایک راحت اور خوبی کی فکر کی، ہزارہا آفات اور حوادث سے بچانے کی کوشش کی، بارہا میری خاطر اپنی جان جوکھوں میں ڈالی۔ آج ان کی ضعیفی کا وقت آیا ہے، جو کچھ میری طاقت اور قدرت میں ہے ان کی خدمت و تعظیم کرتا ہوں، لیکن پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تجھ سے درخواست ہے کہ اس بڑھاپے میں اور موت کے بعد ان پر نظر رحمت فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سعادت مند لڑکا اپنے والدین کو مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے، حق تعالی اس کی ہر نظر پر حج مبرور لکھتا ہے، یعنی قبول حج کی بشارت دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگرچہ روزانہ 100 مرتبہ دیکھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی ذات بہت بڑی اور پاک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو وہاں قرت کی آواز سنی۔ میں نے کہا، یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا کہ حارثہ بن نعمان ہیں،
جس نے اپنے والدین کی ہر حالت میں خدمت اور فرما برداری کی ہے۔ آپ نے فرمایا، والدین کی خدمت ایسی ہی چیز ہے، والدین کی خدمت ایسی ہی چیز ہے۔ 3 مرتبہ یہ کلمات آپ نے فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جو مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے اور میری نافرمانی کرے، اس کو میں شکر گزار اور بھلائی کرنے والا لکھوں گا، اور جو میری فرما برداری کرے اور ماں باپ کی نافرمانی کرے، میں اس کو نافرمان لکھوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ ماں کی خدمت کرو کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس قسم کی بہت سی حدیثوں میں والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری کی تاکید ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تمہاری خاطر کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کیں، تمہاری خاطر کتنی راتیں جاگ جاگ کر گزاریں۔ تم ذرا بیمار ہوئے اور وہ بیچارے گھنٹوں تمہاری خدمت کرنے میں لگے رہے، تم ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہوئے اور وہ بیچارے تمہاری اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے خود ہزاروں تکلیفیں اٹھانے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے تمہارے آرام کی خاطر کبھی دن کو دن اور رات کو رات نہ سمجھا۔ انہوں نے تمہیں خوش و خرم رکھنے کے لیے خود کیسے کیسے رنج اور غم برداشت کیے۔ تمہاری ذرا سی پریشانی انہیں کس قدر پریشان کر دیتی تھی، تمہاری ذرا سی تکلیف سے انہیں کس قدر تکلیف پہنچتی تھی۔ تمہارے چہرے کی ہلکی سی افسردگی ان کی تمام مسرتوں کو غموں میں تبدیل کر کے رکھ دیتی تھی۔ تمہاری آنکھوں سے گرا ہوا ایک آنسو ان کے دل پر نہ جانے کتنی چنگاریاں گرا دیتا تھا۔ اور اب بھی وہ تمہاری تعلیم و تربیت کے ہر وقت خواہش مند ہیں، اور ان کی دلی آرزو اور خواہش یہی ہے کہ تم بڑے ہو کر اپنی سعادت اور نیک بختی، اخلاق اور شرافت کا ایسا نمونہ پیش کرو جو اپنی نظیر آپ ہو۔ انہوں نے جہاں تمہیں اچھے سے اچھا کھلانا اور پہنانا چاہا، وہاں تمہیں اخلاق و آداب کی خوبیوں سے مالا مال کرنا بھی چاہتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہے کہ تمہاری تعلیم و تربیت ایسی کریں کہ دوسرے لڑکے تمہیں دیکھ کر سبق حاصل کریں، اور تمہارے اخلاق اور اچھی عادات سے تمہارے چھوٹے بھائی تم سے اچھی نصیحت اور عمدہ سلیقہ حاصل کریں۔ تو اگر ہم اولاد کی تعلیم و تربیت میں کمی کریں گے تو گویا اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے فرض کو نظر انداز کریں گے اور اس کی امانت میں خیانت کریں گے، اور قیامت کے روز پروردگار عالم کے سامنے سرنگوں ہوں گے اور سوائے پشیمانی کے اور کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، جن کی اس قسم کی آرزویں اور تمنائیں ہوں، جو تمہاری فلاح اور بہبود کے ہر وقت خواہش مند ہوں، جو تمہارے آرام کی خاطر خود تکلیفیں برداشت کرتے ہوں، کیا تم ان کا احسان نہ مانو گے؟ ان کی فرما برداری نہ کرو گے؟ کیا ان کی خدمت گزاری نہ کرو گے؟ جنہوں نے تمہاری بچپن کی گندگیوں کو برداشت کیا ہو، جنہوں نے تمہاری بیماری کی وجہ سے اپنی راتوں کی نیند کو حرام کیا ہو، جنہوں نے تمہیں اچھا کھلانے کے لیے خود اچھا کھانے کی تمنا نہ کی ہو، جنہوں نے اچھا پہنانے کے لیے خود اچھا پہننے کی خواہش نہ کی ہو، جنہوں نے تمہاری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو بے شمار فکروں میں مبتلا رکھا ہو، اور اگر تم اپنے مہربان اور محسن والدین کی نافرمانی کرو تو تم سے زیادہ کوئی احسان فراموش اور نالائق نہیں ہو سکتا، اور یہ سب سے بڑھ کر پروردگار عالم کی
نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ والدین کی فرما برداری اور شکر گزاری کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر، یاد رکھ میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت میں ماں کا حق باپ سے زیادہ فرمایا، اس لیے کہ وہ کئی مہینے تک پیٹ میں لیے پھرتی ہے اور تھک جاتی ہے، اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا اور پھر 2 سال تک اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، اور کیسی کیسی سختیاں اور تکلیفیں جھیل کر بچے کی تربیت فرمائی، اور اپنے آرام پر اس کے آرام کو ترجیح دی۔ اس لیے ماں کا احسان اور اس کی شکر گزاری باپ سے زیادہ ہوئی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے میں پورا ہوتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام فرمائے ہیں، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور تو میری اولاد میں بھی یہ صلاحیت پیدا فرما کہ میں آپ کی جناب میں رجوع کرتا ہوں اور میں فرما بردار ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر فرمایا، آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھ کر فرمایا، آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر فرمایا، آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا، کیا بات دیکھی؟ صحابہ نے فرمایا، آج آپ نے خلاف معمول منبر پر چڑھتے ہوئے ہر سیڑھی پر آمین فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا، آمین۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا، آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا، آمین۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے 3 شخصیتوں کی ہلاکت کی بد دعا مانگی اور اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آمین فرمائی۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بد دعا کتنی سخت ہو گئی۔ ایک حدیث میں ہے، جنت کے دروازوں میں سے بہترین باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد؟ فرمایا، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا۔ عرض کیا، پھر کون سا عمل؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔
حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے جہاد کی اجازت طلب کی۔ فرمایا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا، انہی کی خدمت میں جہاد کا ثواب موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، میں ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں، جب میں چلا ہوں تو ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ حضور نے فرمایا، فوراً واپس جا اور ان دونوں کو جس طرح رلایا ہے اسی طرح ہنسا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، حضور میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، ماں باپ ہیں؟ اس نے عرض کیا، حضور فقط ماں زندہ ہے۔ فرمایا، اس کے ساتھ نیکی کرو، اگر تو نے اس کی پوری طرح خدمت کی تو تجھ کو نہ صرف جہاد بلکہ حج اور عمرے کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیجیے۔ فرمایا، تیری ماں ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں ماں تو ہے۔ فرمایا، اسی کے پاس رہ، جنت اس کے پاؤں کے نزدیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی ادنا سے ادنا خدمت بھی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں باپ کے فرما بردار کو یہ الفاظ فرمائے، ماں باپ کے فرما بردار کو مبارک ہو، خدا اس کی عمر زیادہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، نیک سلوک اور اچھے برتاؤ میں کس کو مقدم کرنا چاہیے؟ فرمایا، ماں کو۔ سائل نے کہا، پھر کس کو؟ فرمایا، ماں کو۔ 3 مرتبہ ماں کا ذکر کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا، باپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ مطلب یہ کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک صحابی نے دریافت فرمایا، والدین کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تیرے لیے جنت ہیں یا جہنم، یعنی ان کی رضا تیرے لیے جنت کا باعث ہے اور ان کی ناراضگی تیرے لیے جہنم کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر چاہیں معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا گناہ مرنے سے پہلے بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ والدین کی خدمت سے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، ہر گناہ کے بدلے میں عذاب اور ہر جرم پر گرفت
معاف کی جا سکتی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا گناہ ایسا سخت ہے کہ اس کا مواخذہ مرنے سے پہلے بھی کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، مجھے کیا اجر ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت میں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ تو ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ تک پہنچتی ہے، مگر ماں باپ کا نافرمان ایسا بد نصیب ہے کہ وہ اس ہوا سے محروم رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت سے انتہائی دور ہوگا۔ ایک حدیث ہے، ماں باپ کے نافرمان کا فرض اور نفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، ماں باپ کے نافرمان کو جنت میں داخل نہ کرنے کا اللہ تعالی نے ذمہ لے لیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، شرک، ماں باپ کی نافرمانی، میدان جہاد سے بھاگنا، یہ ایسے مذموم فعل ہیں کہ ان کی موجودگی میں کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث کے مطابق کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہ جائے گا۔ اسی طرح بے غیرت اور وہ عورت جو عورت ہو کر مردوں کی وضع اختیار کرے۔ علقمہ نامی ایک شخص جو نماز روزے کا بہت پابند تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا۔ علقمہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس واقعے کی اطلاع کرائی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہیں اور وہ علقمہ سے ناراض ہے۔ آپ نے علقمہ کی ماں کو اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہو یا میں خود تمہارے پاس آؤں؟ علقمہ کی بڑھیا ماں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی، بلکہ میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ بڑھیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت فرمایا تو اس نے کہا، علقمہ نہایت نیک آدمی ہے، نماز روزے کا پابند، تہجد گزار ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اس نے انکار کیا۔ تب آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ بڑھیا یہ سن کر گھبرا گئی اور اس نے حیرت سے دریافت کیا کہ میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تو اس سے ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے اور نہ کوئی صدقہ قبول ہے۔ بڑھیا نے کہا، میں آپ کو اور لوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے علقمہ کا قصور معاف کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا یا نہیں؟ لوگوں نے آ کر بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس نے انتقال کیا۔ آپ نے علقمہ کے غسل و کفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ علقمہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا،
مہاجرین و انصار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ خدا تعالی نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے۔ اس کی رضا ماں کی رضامندی پر موقوف ہے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 شخصوں کی دعائیں بلا شبہ قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو مظلوم، یعنی اگر کوئی ستم رسیدہ مظلوم ظالم کے حق میں دعا کرے تو وہ دعا بے شک قبول ہوتی ہے۔ دوسرے، مسافر ہو کر اگر کسی کے حق میں دعا کرے وہ دعا بھی بے شک قبول ہوتی ہے۔ تیسرے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کیا نہ بیان کروں میں تم سے وہ کبیرہ گناہ جو سب سے بڑا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں بیان فرمائیے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ دوستو، ایک واقعہ یاد آیا، اسے غور سے سنیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار خداوندی میں دعا کی، الہی مجھے اس شخص سے ملا جو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ خداوند کریم نے فرمایا، شہر کے فلاں بازار میں جاؤ، وہاں ایک قصاب اس حلیے کا ہے، وہ جنت میں تیرا رفیق ہوگا۔ پس موسیٰ علیہ السلام اسی دکان کی طرف گئے اور مغرب کے وقت تک وہاں کھڑے رہے۔ اس وقت قصاب نے گوشت کا ایک ٹکڑا زنبیل میں ڈال لیا اور گھر جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم کسی مسلمان کو ساتھ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ پس آپ اس کے ساتھ اس کے گھر گئے۔ اس نے گوشت پکایا اور گھر میں سے ایک زنبیل نکالی۔ اس میں ایک بہت ضعیف بڑھیا کبوتر کے بچے کی طرح تھی۔ اس نے نکالا اور چمچے میں شوربہ لے کر اسے خوب کھلایا پلایا، حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئی، اور اس کے کپڑے دھوئے اور خشک کر کے اسے پہنائے اور پھر اسی زنبیل میں رکھ دیا۔ بڑھیا نے ہونٹوں میں کچھ دعا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا، کہتی تھی، الہی میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں رفیق بنا۔ پھر اس نے زنبیل کو پکڑا اور میخ پر لٹکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، یہ میری والدہ ہیں، بیچاری ضعیف ہو گئی ہیں، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو کہ میں موسیٰ ہوں اور تو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ خدائے پاک نے اپنے اسماء پاک اور افضل المخلوقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے ہم پر جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، اے اللہ مجھ کو وصیت کر۔ فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ پھر عرض کیا، اے اللہ مجھ کو وصیت کر۔ فرمایا، میں تجھ کو اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہاں تک کہ 9ویں مرتبہ فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر۔ اے موسیٰ، جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے میں دنیا میں اس کے لیے ولی ہوتا ہوں، اور قبر میں مونس، اور حشر میں رحیم، اور پل صراط پر ہادی، اور جنت میں اس کا ہم کلام۔ وہ مجھ سے
بالواسطہ باتیں کرے گا اور میں اس سے باتیں کروں گا۔ دوستو، میرے دینی بھائیوں، اب میں ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ زمانے میں ایک مولوی صاحب رات دن اپنی ضعیف والدہ کی خدمت گزاری میں مشغول رہا کرتے تھے، مگر جب حج کا ارادہ کر کے اپنی ضعیف والدہ سے اجازت طلب کرتے کہ مجھے اجازت دو اس سال حج کراؤں، مگر والدہ صاحبہ اجازت نہ دیتی اور کہہ دیتی، بیٹا میں کمزور ہوں، بیمار ہوں، تیرے سوا اور کوئی میری خدمت کرنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اس سال بھی ملتوی کرو، شاید میری عمر وفا نہ کرے اور تمہارے واپس آنے سے قبل مر جاؤں۔ اسی طرح 4-5 سال تک ٹالتی رہیں۔ ایک سال مولوی صاحب نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اس سال تو ضرور جاؤں گا اور والدہ صاحبہ کی بات ہرگز نہ مانوں گا، بلا سے کچھ بھی ہو۔ جب حج کا زمانہ قریب آیا تو کل سامان مہیا کر لیا، یہاں تک کہ حج کے ارادے سے گھر سے چلے۔ بیمار بڑھیا ماں نے بہت کچھ منع کیا مگر نہ مانے، بلکہ خفا ہو کر کہنے لگے کہ تم ہر سال یہی کہتے رہتی ہو کہ اس سال مر جاؤں گی، تم حج کو مت جاؤ، مگر اب تک تو مری نہیں۔ اس سال تو میں ضرور حج کو جاؤں گا، خواہ مرو یا زندہ رہو۔ ان کی والدہ نہایت عاجزی اور انکساری سے رو کر کہنے لگیں کہ اس سال میں مر جاؤں گی، مجھے تنہا چھوڑ کر تم حج کو مت جاؤ، آئندہ سال جانا اور خدا کے لیے میرا کہنا مان لو۔ الغرض بہت کچھ منع کیا مگر وہ نہ مانے اور چل دیے۔ بڑھیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، دیکھ اس نوجوان نے آج میرا کہنا نہیں مانا اور مجھ سے منہ پھیر لیا، تو بھی اس کا کہنا نہ مان اور رحمت کی نظر اس کی طرف سے پھیر لے اور عذاب دردناک میں مبتلا کر جیسے اس نے مجھے تکلیف دی۔ اب خدا کی شان دیکھیے، وہ صاحب چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچے۔ شام کے وقت ایک مسجد تلاش کر لی تاکہ وہاں ٹھہریں۔ الحاصل رات کو اس مسجد میں ٹھہرے۔ جب کچھ عرصہ رات کا چلا گیا تو بیدار ہو کر وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ اتفاقاً اسی مسجد کے قریب ایک مکان میں چور گھسا اور کچھ مال لے کر بھاگا۔ مکان والوں کو خبر ہوئی، آخر وہ لوگ بھی چور کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ چور کو جب بھاگنے کا موقع نہ ملا تو مسجد میں داخل ہو گیا۔ دیکھا ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ چور نے آہستہ سے مال مسروقہ کی گٹھری مسجد میں چھوڑ کر مسجد کی دیوار کے اوپر سے کود پڑا اور غائب ہو گیا۔ خیر، چور تو یوں جان بچا کر بھاگا۔ اب سنیے ان صاحب کا کیا حال ہوا۔ سب نے مسجد میں چور کو داخل ہوتے دیکھ کر مسجد کو گھیر لیا اور اندر جا کر دیکھا کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ عجیب چور ہے، ایسا بھی چور ہوا کرتا ہے کہ مال مسروقہ مسجد میں رکھ کر نماز پڑھنا شروع کرتے۔ المختصر، سب نے رات بھر ان صاحب کو پیٹا اور صبح کو حاکم کے دربار میں لے جا کر حاضر کر دیا اور کہا، حضور، یہ چور عجیب قسم کا ہے، اس کی دگنی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ اول تو اس نے مولوی اور پارساؤں جیسی صورت بنائی ہوئی ہے، دوسرے چوری کر کے زیادتی یہ کری کہ مال مسروقہ یعنی چوری کا مال خدا کے گھر میں رکھ دیا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز میں مشغول ہو گیا۔ حاکم نے فرمایا، چوری کی سزا تو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور مولوی صاحب کی صورت بنانے کی سزا یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نکال دی جائیں، اور مال مسروقہ مسجد میں رکھ کر نماز پڑھنے کی سزا یہ ہے کہ اس کے دونوں پیر بھی کاٹ ڈالے جائیں، اور پہلے گلی کوچے میں گشت کراؤ اور منادی کرا دو کہ جو کوئی اس قسم کی حرکت بیجا کرے گا اس کو یہی سزا ملے گی۔ چنانچہ منادی نے ندا دینی شروع کر دی، جو کوئی مولوی صاحب کی صورت بنا کر چوری کرے اور مسروقہ مال مسجد میں رکھ کر نماز پڑھنے لگے،
اس کو یہ سزا ملے گی۔ مولوی صاحب نے یہ ندا سن کر کہا، خدا کے لیے ایسا مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ جو کوئی اپنی والدہ کا کہنا نہ مانے اور نافرمانی کر کے حج کا ارادہ کرے تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا، مولوی صاحب یہ کیا کہتے ہو؟ مولوی صاحب نے کہا، کچھ نہیں مگر تم اس آواز سے پکارو۔ انہوں نے اصرار کیا کہ بتلائیے کیا بات ہے۔ جب لوگ مصر ہوئے تو سارا واقعہ اول سے آخر تک بیان کر دیا۔ وہ لوگ یہ سن کر نہایت افسوس کرتے ہوئے حاکم کے پاس آئے اور حاکم کو اس معاملے سے خبردار کیا، اور حاکم بھی یہ سن کر کہنے لگا، مولوی صاحب معاف فرمائیے، ہم سے قصور ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا، آپ کا تو کوئی قصور نہیں، بلکہ والدہ کی نافرمانی کی مجھے یہ سزا ملی ہے۔ لہذا میرے عزیزو، والدین کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو، ساتھ ہی اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھے معاملات رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔